بزرگان محترم، برادران اسلام، آج کل یہ جو سیزن ہوتا ہے ہمارے یہاں ملک کے اندر شادیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جو کہ عید تک جاری رہتا ہے، اور اس میں لوگ اپنی سہولت کے مطابق شادی کے انتظامات اور شادی کی تاریخیں رکھتے ہیں۔ موسم معتدل ہوتا ہے اور چھٹیاں بھی آتی ہیں دسمبر میں، تو اس مناسبت سے ملک کے طول و عرض کے اندر ہمارے یہاں یہ ایک شادیوں کا سیزن ہوتا ہے۔ اور اسی لیے مناسب معلوم ہوا، اور میں کافی عرصے سے سوچ بھی رہا تھا، لیکن یہ مرحلہ منتخب کرنے کا ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ان مہینوں کے اندر شادیوں کی ایک فضا سی بنی ہوتی ہے، خود کی نہ ہو، گھر میں نہ ہو تو پڑوسیوں کی، رشتہ داروں میں، محلے میں۔ اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ 2-3 جمعے مستقل اور مسلسل اس موضوع پر ازدواجی زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ زندگی ضروری کیوں ہے، سب سے پہلی بات تو یہ، اور اس کو گزارنا کیسے ہے، جو گزارنا شروع کریں گے ان کے لیے کیا ہدایات ہیں، جو گزار رہے ہیں ان کے لیے کیا ہدایات ہیں، جو ایک طویل عرصہ گزار چکے ہیں، بڑھاپے میں قدم رکھ رہے ہیں، ان کے لیے کیا ہدایات ہیں دین میں، شریعت میں۔ یہ ایک بہت وسیع باب ہے جو کہ ایک جمعے میں انشاءاللہ کور نہیں ہو سکے گا۔ آنے والے کچھ جمعے اسی موضوع پر ارادہ ہے، اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے جو کہ میں نے پہلے کبھی نہیں کی اور نہ میرا مزاج ہے، کہ یہ جمعہ ریکارڈ ہوتا ہے ہمارا، اس خاص موضوع کو اپنے خاندانوں میں، اپنی فیملیوں میں آپ پھیلائیں اور اس کا چرچا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے، جو میں اب بات کرنے سے شروع میں یہ تمہیدی باتیں عرض کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے کسی دارالافتاء میں چلے جائیں، کسی مفتی کے پاس چلے جائیں، کسی امام کے پاس چلے جائیں، اور آپ اس سے جا کر صرف اتنا پوچھیں کہ پچھلے 10 دنوں میں جو آپ سے سوالات پوچھے گئے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ موضوع کون سا ہے، آپ کے سامنے آپ کے معاشرے کی حقیقت ایسے کھل کے سامنے آ جائے گی۔ میرا خود کا معمول ہے کہ دن میں 3 سے 4-5 سوال لازمی یا تو کوئی براہ راست کر لیتا ہے، یا فون کر کے کر لیتا ہے، یا واٹس ایپ پر کرتا ہے۔ اگر 5 سوال بھی دن میں ہوں تو 4 شادی، بیاہ، طلاق، خلع سے متعلق ہوتے ہیں، ازدواجی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں، اور ایک جو ہے نماز روزے سے متعلق۔ یہ زندگی کا ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جب یہ سب سے بڑا مرحلہ ہے، اور سب سے کم آگہی، سب سے کم معلومات، سب سے زیادہ جہالت اسی موضوع میں۔ ایک کاروباری خاندان ہوتا ہے، وہ 14-15 سال کی عمر کے اندر جو ہے نا اپنے بچے کی تربیت شروع کر دیتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میں نے بچے سے نوکری ووکری کروانی نہیں ہے۔ ایک مزاج ہوتا ہے نا خاندانوں میں، ایک طریقہ کار ہے۔ ہمارے میمن حضرات ہیں، گجراتی حضرات ہمارے بھائی ہیں، تو یہ عام طور پر جابز نہیں کرتے، کاروباری طبیعت ہے، نسلوں سے کاروبار کر رہے ہیں، تو وہ
14-15 سال کی عمر سے دھندا سکھانا شروع کر دیتے، دکان پہ بٹھا دیا، کسی جگہ پر بھجوا دیا، اپنے دوست کے یہاں بطور جو ہے اس کو جاب رکھ لیا کہ اس کو کام سکھاؤ۔ اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ آ کے اس نے اپنا کام سنبھالنا ہے۔ ایک زراعت پیشہ افراد جو زرعی طور پر کھیتی باڑی کرتے ہیں، وہ بھی 10 15 20 سال کی عمر سے اپنے بچوں کو زراعت کے اصول سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی خاندان میں تعلیم کا رواج بہت زیادہ ہے، بڑے اونچے افسران ہیں، سی ایس ایس کرتے ہیں، پی سی ایس کرتے ہیں، بیوروکریٹ بنتے ہیں، تو بچے کی ذہنی نشو و نما اسی ڈگر پر شروع ہو جاتی۔ اس کی مثال آپ زندگی کے ہر شعبے میں لے سکتے ہیں، لیکن ایک چیز آپ کو کہیں نظر نہیں آئی کہ یہ جو اپنے بچے کی تربیت ہر لحاظ سے کر رہا ہے، اس کے باپ نے یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس شادی کے نتیجے میں پیدا ہوا اور اس کی ماں سے اس کا ایک تعلق ازدواجی قائم ہوا ہے۔ اس بچے نے بھی 20 سال 25 سال 26 سال کی عمر میں ایک ازدواجی تعلق قائم کرنا ہے۔ یہاں آ کر نہ کوئی تربیت ہے، نہ کوئی آگہی ہے، نہ کوئی بڑوں کا سمجھانا ہے، اور بالکل ایک ایسے اس زندگی کے اندر جھونک دیتے ہیں اولاد کو کہ جیسے آگ میں جھونک دیا جاتا ہے۔ اور پھر وہ چیز، وہ زندگی جس کو اللہ نے قرآن مجید میں سکون کا باعث کہا، جو میں نے خطبے میں آیت کی تھی تلاوت کی، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، کہ اس کی نشانیوں میں، اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے، امن خلق کا پارہ ہے، 21واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اپنی نعمتوں کو بیان فرما رہے پورے رکوع کے اندر۔ اس میں اللہ فرما رہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، اس کی نشانیوں میں، نعمتوں میں ایک نعمت یہ بھی ہے، أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، کہ تمہیں جو ہے پیدا کیا تمہارے ہی میں سے، یعنی تمہارے نفس میں سے تمہیں پیدا کیا، أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جوڑوں میں تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے تمہاری نعمتوں میں یہ ہے کہ تمہیں زوج عطا فرمائے، جوڑ عطا فرمائے رشتوں کے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کر سکو، قلبی سکون بھی، ذہنی سکون بھی، جسمانی سکون بھی، روح کا سکون بھی تم حاصل کر سکو، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان اس رشتے میں ہم نے مودت کو اور محبت کو پیدا کر دیا۔ اب آج کا نوجوان جب یہ آیت پڑھتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ کون سی مودت اور رحمت؟ اپنے گرد و پیش میں جو وہ سن رہا ہے، اپنے گرد و پیش ماحول کے اندر جو وہ دیکھ رہا ہے، وہ تو اس کے بالکل خلاف ہے۔ وہ تو شادی کی زندگی کو ایک مصیبت سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو ایک جو ہے ایک آزمائش کے طور پر اس کو دیکھ رہا ہے۔ قرآن کی یہ آیت پڑھ کر تو وہ کنفیوز ہو رہا ہے، یہ کون سی مودت، کون سی رحمت، کون سا سکون؟ جس کو دیکھو بے سکونی میں ہے اس رشتے کی وجہ سے، اس کا یقین اٹھ رہا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رشتے کو نہ سمجھا، اس رشتے کی اہمیت کو نہ جانا، اس رشتے کے فضائل کو نہ، یہ بس ایک ایسا دنیاوی کام سمجھا، جیسے ہم جا کے گھر سے بریڈ لے لیتے ہیں نا، باہر جا کے 1 لیٹر دودھ دے دو، 6 انڈے دے دو، بس یہ اسی طرح کا ایک کام ہے۔ یہ بھی بس شادی کر لو، کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس رشتے کو اپنی نعمتوں میں گنوایا، کوئی تو وجہ ہوگی۔ اور نعمت اگر صحیح طور پر استعمال نہ ہو، نعمت کی اگر بے قدری ہو، نعمت کو اگر صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا جائے، تو وہ نعمت پھر زحمت بن جاتی۔ یہ اللہ کا اصول، وہی نعمت زحمت بن جاتی ہے۔ مال و دولت نعمت ہے، اچھے طریقے سے استعمال نہیں کر رہا، زحمت بن جائے گی۔ یہ رشتہ ایک نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے،
اس رشتے کے متعلق جب حقوق معلوم نہیں ہوں گے، اس کی اہمیت و فضیلت معلوم نہیں ہوگی، تو یہ رشتہ جو نعمت ہے زحمت بن جائے گا، اور بن چکا ہے اور بن رہا ہے اور ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ یہ میں نے اتنی لمبی چوڑی تمہید میں عام طور پہ کرتا نہیں ہوں، لیکن موضوع اہم ہے۔ اللہ فرما رہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے تمہارے درمیان اس رشتے میں مودت اور رحمت کو رکھا ہے۔ اور حقیقت بھی ایک خاتون ہے، نہ اس کا قبیلہ آپ سے ملتا، نہ اس کا خاندان آپ سے ملتا، نہ اس کی برادری آپ سے ملتی، بعض اوقات زبان بھی نہیں ملتی، بعض اوقات ملک بھی نہیں ملتا، قومیت ہی الگ ہے۔ وہ عورت گھر میں آتی ہے اور آپ کو اس کے ساتھ ایک انسیت ہو جاتی ہے، ایسے کسی آدمی کے ساتھ نہیں ہوتی، کسی کاروباری شراکت میں نہیں ہوتی۔ اللہ کا قرآن کبھی غلط بات نہیں کر سکتا، ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، اللہ کا قرآن کبھی غلط بات نہیں کہہ سکتا۔ آپ کا ایک مثال کے طور پہ جرمنی کا آپ کا ایک پارٹنر بن گیا کاروباری، بس ٹھیک ہے پارٹنر ہے اور کیا ہے، منافع دے گا، ساتھ چلتے رہیں گے، آپ بھی منافع دیتے رہیں گے، پیسہ جس دن منافع ختم ہو جائے گا، کاروبار ختم، تو ادھر اپنے جرمنی میں، میں اپنے پاکستان میں۔ لیکن ایک جرمن کی خاتون آتی ہے رشتہ ازدواج میں شرعی طور پر مسلمان ہو کر ایک مسلمان کے ساتھ نکاح کر کے، نہ اس کی زبان کسی کو معلوم آپ کے گھر میں، کہ کتنی مثالیں، وہ یہاں رہ جاتی ہیں، یہاں کے کلچر میں ڈھل جاتی ہے، اور اس سے جو ہے اولاد ہوتی ہے، اس اولاد سے آپ کو محبت، اس اولاد کو تم سے محبت، اس بیوی سے تم کو محبت، بیوی کو تم سے محبت۔ ایسا کسی اور رشتے میں ہے؟ کہیں بھی نہیں، کہیں پہ بھی نہیں۔ کاروباری رشتہ دیکھ لو، کوئی مالی مفاد کا رشتہ دیکھ لو، کوئی عارضی رشتہ دیکھ لو، اللہ رب العزت نے اس رشتے کے اندر فرمایا مودت اور رحمت میں نے پیدا کی ہے۔ لیکن ہمیں یہ مودت اور رحمت فیل کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ مودت اور رحمت جو ہے ہم سے دور کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اللہ نے سکون کا باعث جو رشتہ رکھا تھا، یہ بے سکونی کا باعث کیوں بن رہا ہے؟ اس کی وجوہات ہیں، اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جب آپ شریعت سے دور ہوں گے، ہدایات دین سے دور ہوں گے، تو آپ اپنے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ اور ہمارے معاشرے میں جب یہ رشتہ شروع ہوتا ہے، شروع جب ہوتا ہے، تو پہلی سیڑھی ہی اس کی غلط ہوتی ہے، پہلا قدم ہی اس کا راستے سے ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب پہلا قدم راستے سے ہٹا ہوا ہو تو منزل کہاں ہوگی؟ وہ تو دور سے دور، دور سے دور ہوتا چلا جائے گا، ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے یہ سکون جو رکھا ہے، یہ مودت جو رکھی تھی، یہ محبت جو رکھی تھی، وہ اپنے اصول و ضوابط اور شریعت کے مطابق عمل کرنے کی صورت میں رکھی تھی۔ تم اس پر عمل نہیں کر رہے تو سکون کیسے ملے گا؟ چنانچہ جیسے ہی رشتے کی سب سے پہلے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 4 چیزوں پر رشتہ ہوتا ہے: مال و دولت، حسن و جمال، اور اخلاق، سمجھ رہے ہیں بات، اور حسب و نسب، اعلی خاندان۔ ان 4 چیزوں پر عام طور پر جو ہے رشتہ کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَاصْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، تم دین کو ترجیح دو۔ لیکن دیگر جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، مال و دولت یا کم سے کم حسن و جمال ہو، خوبصورتی ہو، آپ کی بیوی خوبصورت ہو اور شوہر جو ہے بیوی کے لیے خوبصورت ہو، اس کی کوئی نفی بھی نہیں فرمائی۔ ترجیح کی بات ہو رہی ہے، پریورٹی کی بات ہو رہی ہے کہ اگر 2-3 چیزیں جمع ہو جائیں اور دینداری بالکل نہ ہو، حسن و جمال ہو، اعلی حسب نسب بھی ہو، مالداری بھی ہو، لیکن دین ہے ہی نہیں،
اور دوسری طرف حسن و جمال میں تھوڑا سا مناسب معاملہ ہو، مالداری میں بھی مناسب ہو، لیکن دینداری اچھی ہے، حضور فرما رہے فاصفر بذات الدین، اس رشتے کو ترجیح دو۔ ہمارے یہاں رشتوں کی بنیاد جن چیزوں پر کی جاتی ہے آپ کو اور مجھے پتہ ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں، برادری ازم ہے، بچپن کے اندر ہاں کر دی، اب وہ قرآن و حدیث ہو گیا۔ مختلف قسم کی رسومات، دیہاتوں کے اندر تو بہت ہی بڑا بیڑا غرق ہے، وہاں تو آپ چھوڑ ہی دیں، جو ہمارے قبائلی سسٹم کے اندر جو معاملات ہیں، چاہے وہ پنجاب ہو، وہ سندھ ہو، بلوچستان ہو، یا وہ KPK ہو، وہاں تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ یہ تو اگر وہ ذکر کرنا شروع کریں گے تو بات بہت دور نکل جائے گی۔ شہروں کے اندر بھی معاملہ ایسا ہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے فاصفر، بھائی کیوں آ رہے ہو، کیا وجہ ہے، پھلانگتے ہوئے آپ آ رہے ہیں آگے سے، یہ درست طریقہ نہیں ہے، جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائے کر۔ فاصفر بذات الدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے دین کو ترجیح دو۔ ہاں اللہ رب العزت دو تین چیزیں آپ کے ساتھ جو ہے اس رشتے میں مزید ایڈ ہو جائے تو فبیہا نور علی نور، کیا ہی بات ہے پھر۔ لیکن حضور علیہ السلام جب دینداری تو اب ہمارے رشتوں سے بالکل آؤٹ ہے نا، وہ آخری ترجیح میں بھی نہیں ہے، آخری ترجیح میں بھی اب نہیں ہے، وہ کسی زمانے میں ہوا کرتی ہوگی کہ دین کو دیکھیں، گھر میں ماحول کیسا ہے، پردے کا مناسب ماحول ہے، کم سے کم اتنا ماحول ہے کہ کوئی فحش اور ننگ پنا کھلے عام تو نہیں ہے، کم سے کم اتنا تو ہو بھائی۔ جس طرف ہماری سوسائٹی جا رہی ہے کہ جناب دیور بھابھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک ہی صوفے پر، اس قدر بھی تو نہ ہو، کم سے کم اتنا تو ہو کہ بھائی آنکھوں کے اندر حیا ہو، ملنے جلنے کے اندر تھوڑی بہت احتیاط ہو۔ میں تو وہ بات ہی نہیں کر رہا جو پرانے وقتوں کی بات تھی۔ تو یہ دین کا معاملہ ہے، پہلی سیڑھی ہی غلط رکھی جاتی ہے، وہیں سے بے برکتی شروع ہو جاتی۔ اور یہ کام کتنا عظیم ہے، اربم، یہ عبادت ہے۔ دیکھو نکاح کی ایک حیثیت عبادت کی بھی ہے۔ وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدوں میں کرو نکاح کو، حکم فرمایا نہیں فرمایا؟ عام طور پہ کیا فرمایا؟ وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں کیا ہوتا ہے؟ عبادت ہوتی ہے نا۔ لین دین کے متعلق ارشاد فرمایا مسجدوں میں کرو، بلکہ اس کو تو کہا باہر کرو۔ کسی اور معاملے کے بارے میں فرمایا کہ بھائی مسجدوں کے اندر کرو؟ نہیں، ایک نکاح کے بارے میں فرمایا وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کے اندر کرو۔ پتہ یہ چلا کہ مسجد میں عبادت ہوتی ہے اور نکاح کے اندر ایک پہلو عبادت کا بھی ہے۔ اور عبادت کے اندر جب آپ خرافات کو داخل کریں گے، جب آپ اللہ کی نافرمانی کو داخل کریں گے، تو پھر وہ عبادت نہیں رہے گی، وہ تو مذاق بن جائے گا۔ کبھی آپ نے دیکھا نماز کے اندر ڈھول تماشے ہو رہے ہوں؟ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کتنا گناہگار سے گناہگار انسان ہو، نماز بے شک نہ پڑھتا ہو، اس کے دل میں یہ بات ہے کہ نماز کے اندر میں خرافات اگر کروں گا تو یہ مناسب بات نہیں ہے، بلکہ الٹا گناہ ہے۔ روزے کے اندر ہم چیزوں سے بچتے ہیں، نکاح میں نہیں بچتے، اس لیے کہ نکاح کے عبادت ہونے کا پہلو ہمارے دلوں میں نہیں۔ اسی لیے دنیا بھر کے وہ تمام کے تمام گناہ، کبیرہ گناہ جو زندگی میں کبھی نہیں کیے ہوتے، ہمارے بچوں اور بچیوں نے وہ نکاحوں پہ کرتے ہیں۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو سب پتہ ہے۔ اس لیے کہ اس رشتے کا وہ جو معاملہ ہو رہا ہے اس کے عبادت ہونے کا پہلو نہیں ہے۔ یہ نکاح کا عبادت ہی کا پہلو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے شروع میں جو ہے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ عبادت ہی کا پہلو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں نکاح سے پہلے تلاوت فرما رہے ہیں۔ یہ نکاح ہی کا، عبادت ہی کا پہلو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں ایسی ہیں جو نبیوں کی سنت ہے، سب نبیوں کی، الا معدود چند 2 یا 3 نبی، ان میں سے ایک مشہور نبی حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح نہیں فرمایا، قرآن مجید میں ذکر ہے، تمام نبیوں نے نکاح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اربع من سنن المرسلین، کہ 4 چیزیں جو ہیں وہ نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کا طریقہ کار ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ نبیوں کی عبادت ہے، نبیوں کا طریقہ عبادت ہی تو ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 الحیا، حیا، آنکھوں میں حیا، جسم میں حیا۔ حیا کا مطلب یہ کہ گناہوں سے رکنا۔ نمبر 2 التعطر، خوشبو لگانا، یہ نبیوں کی سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں سے کسی کے گھر جاتے تھے تو 2 چیزیں طلب فرماتے تھے، اور وہ دوسری چیز کا بھی آگے ذکر آ رہا ہے، ایک مسواک اور ایک عطر، خوشبو۔ چنانچہ اچھی سے اچھی خوشبو لگانی چاہیے، بہترین سے بہترین خوشبو لگانی چاہیے، وہ والی خوشبو نہ لگایا کریں وہ جو سنتے ہیں اور سر میں درد ہو جاتا ہے، اچھی خوشبو لگانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سب سے اعلیٰ ترین خوشبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، بات آ گئی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پتہ چلا خلیفہ ہارون الرشید کو کہ امام مالک جیسی خوشبو کوئی نہیں لگاتا۔ جب مسجد نبوی میں درس حدیث دینے کے لیے داخل ہوتے ہیں تو پورا مدینہ مہک جاتا ہے۔ تو ہارون رشید نے پتہ کروایا کہاں سے بنواتے ہیں خوشبو، اس وقت کمپنیاں تھوڑی ہوتی تھیں۔ انہوں نے کہا وہ تو آپ کے شہر میں، بغداد میں، یہاں سے عطر جاتا ہے امام مالک کا۔ تو انہوں نے کہا، اپنے کارندے کو بھیجا اور کہنے لگے خلیفہ نے کہا ہے کہ جو عطر امام مالک کے لیے بناتے ہو وہ مجھے بھیجو۔ تو اس نے کہا 3 سال کی بکنگ ہو چکی ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ خلیفہ کو کہو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، 3 سال کی بکنگ ہے، جو بناؤں گا۔ امام مالک نے ابتدائی پیمنٹ پہلے فرما دی ہے، ساری کی ساری۔ معلوم یہ ہوا کہ خوشبو اچھی استعمال کرنی چاہیے، اس پر اگر خرچہ کریں گے انشاءاللہ تعالی یہ کوئی جو ہے اسراف میں داخل نہیں ہے، فضول خرچی میں داخل نہیں۔ تیسری بات جو نبیوں کی سنت ہے والسواک، مسواک کرنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلے مسواک طلب فرماتے۔ اور چوتھی چیز حضور نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خطرہ نہ ہوتا نا، کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، میں اپنی امت پر واجب کر دیتا ہر نماز سے پہلے جو ہے مسواک کرنے پر۔ لیکن امت کی رحمت کہ امت مشکل میں نہ پڑ جائے۔ اور چوتھی چیز حضور نے فرمائی والنکاح اربع من سنن المرسلین، چوتھی چیز جو تمام نبیوں کی سنت ہے وہ ہے نکاح۔ تو آج کی اس نشست میں یہ ثابت ہوا کہ یہ جو عمل ازدواجی زندگی کا اختیار کرتے ہیں، ہم ازدواجی زندگی اختیار کرتے ہیں، در حقیقت ایک عبادت کی ابتدا کرتے ہیں جو کہ ساری زندگی چلتی ہے۔ دیکھو نماز پڑھتے ہیں، ابھی پڑھیں گے 2 فرض جمعے کے ختم، رمضان آئے گا 30 روزے رکھیں گے ختم، اور دن کے اندر بھی غروب آفتاب سے، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، بس اس کے بعد روزہ نہیں۔ زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ، حج زندگی میں اگر فرض ہو گیا 1 دفعہ۔ یہ ایسی عبادت ہے، ایسا فرض ہے کہ جو جب شروع ہو گیا تو بس اب سانس تک چل رہا ہے، آخر سانس۔ تو اس کے بارے میں کتنا زیادہ اویئر ہونا چاہیے اور کتنا زیادہ اس کے بارے میں محتاط ہونا چاہیے، انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے کو اس پر دوبارہ بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔